آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کنویں کا پانی نمکین سے میٹھا ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں بہت سے کنویں ہیں جو عہد نبوی اور اس سے پہلے کے دور کی یادگار ہیں۔ ان میں سے بعض کنووں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے دور پر نور سے ہے۔ ان میں سے بعض کنووں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، بعض سے غسل کیا اور بعض کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تھا۔ علی سیرہ کنواں ان کنووں میں سب سے زیادہ نمایاں ہے جو پیغمبر اسلام کے دور سے موجود تھا۔ تاریخ محقق اور سیاحوں کے رہنما عبداللہ بن زہیر کے مطابق مدینہ منورہ میں بہت سے انبیاء کے کنویں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے متعلق ہیں۔ پتھروں سے بنے پرانے مکانات کی باقیات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک کنواں تاریخی مقام کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بدل کر علی سیرہ رکھا اور اس سے وضو کیا اور ایک صحابی نے اس پر غسل کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کنواں جس کو شرف دیدار بخشا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں سے اس کنویں سے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسیرہ کا کنواں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے اس کا نام علی سیرہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں اس کنویں کو تنگ دستی کا کنواں کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر جب اس کنویں کا یہ نام بتایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ فراخی کا کنواں ہے۔ سعودی محقق کے مطابق الاسیرہ کو مشقت کے مقابلے میں علی سیرہ یعنی کشادگی اور آسانی کا نام دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں سے وضو کیا اور اس سے پانی بھی نوش فرمایا، پھر نماز بھی ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے پانی کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی پہلے نمکین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔